الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب القضاء میں آج ہماری گفتگو چند چیزوں میں ہے۔ سب سے پہلی چیز، قاضی صاحب تنخواہ لے سکتا ہے یہاں نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے۔ پھر قاضی کے تنخواہ کی جو بات چلی تو پھر مؤذن، ہم جیسے مدرس، ان کی بھی بات آ گئی کہ یہ اپنی تنخواہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، اگر لے سکتے ہیں تو کہاں سے لے سکتے ہیں، اور اگر نہیں لے سکتے تو اپنا پیٹ کیسے پالیں، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر فیصلے کرتے وقت قاضی صاحب پر کوئی 8-10 چیزیں واجب ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ابتدا کرتے ہیں کہ قاضی صاحب کی تنخواہ سے۔ فرماتے ہیں قاضی صاحب کے لیے تنخواہ لینا جائز نہیں، کیونکہ قضاوت کرنا واجب کفایہ ہے اور واجب کی اجرت نہیں لے سکتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طریقے سے میت کو غسل دینے کی، آذان کی، یہ جو ہم ادبیات پڑھا رہے ہیں، صرف نحو، اگر یہ پڑھنا ضروری ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے تو ان کی تنخواہ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ پھر کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں بیت المال سے ہم اپنے گھر چلانے کا خرچہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تنخواہ وہ ہوتی ہے جو فکس ہوتی ہے، چاہے آپ کو ضرورت پوری ہو چاہے نہ ہو، آپ کو 20,000 ملیں گے، یا قرآن کے استاد بیچارے تو 9-10 ہزار روپے ان کو گزارا کرنا ہے، پورے ہو نہ ہو یہی ہے۔ ارتضاء کا مطلب ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ ممکن ہے اس مہینے میں آپ کو 10,000 کی ضرورت ہو، آئندہ مہینے میں کوئی گھر میں پروگرام ہو گیا، مہمان آ گئے، کوئی بیماری ہو گئی، آپ کو 50,000 خرچہ ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کو جو ہے یہ اجازت ہے۔ اور اسی طریقے سے مؤذن صاحب جو ہیں وہ بھی تنخواہ نہیں لے سکتے ہیں، بلکہ وہ بھی اپنے گھر کی ضرورت جو ہے بیت المال سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اشخاص جن پر کام واجب کفایہ ہے وہ بھی تنخواہ عام طور پر نہیں لے سکتے ہیں، لیکن جو ہے کیا اپنی ضرورت اور گھر چلانے اور چولہے چلانے کے لیے جو کیا ہے وہ پیسے بیت المال سے لے سکتے ہیں۔ بھائی کیوں؟ فرماتے بیت المال ہوتا ہی اس لیے ہے تاکہ مسلمانوں کے مصلحت والے کام اس سے کرائے جائے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی قاضی سے اور کوئی بڑی مصلحت ہے کیا؟ آذان سے کوئی اور بڑی مصلحت ہے کیا؟ تو ان کو آپ دیں گے، ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو صحیح طریقے سے یہ کام کر سکیں گے۔ لیکن آپ کہیں نہیں نہ بھائی صاحب، شاہ صاحب توجہ دھرو، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں، یہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، تو قاضی بیچارہ پورا دن گدھا چلائے، گدھا گاڑی، پھر آ کے کورٹ کے دروازے پہ اپنے گدھے گاڑی کو باندھے، پھر فیصلے کرے، پھر چلا جائے، سیمنٹ کی بوریاں اٹھائے، کھجور کی بورے، یہ اگر کرے گا تو پھر وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکے گا۔ چلیں ابھی چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف۔ قاضی صاحب پر کیا واجب ہے؟ کہتے ہیں قاضی اپنی کرسی پہ بیٹھا ہے، دو مخالف گروپ آئے، اگر سلام ایک پر کرنا چاہتے تو واجب ہے دوسرے پر بھی سلام کرے، اور اگر کسی پر سلام نہیں کرتا لیکن ان کے سلام کا جواب دیتا ہے تو اگر اس کے سیدھے ہاتھ والے سلام کا جواب دیا تو الٹے ہاتھ والے کا بھی سلام کا جواب دینا ہے۔ اگر دونوں طرف کرسیاں پڑی ہیں، ایک کو کہتے کرسی پہ بیٹھو تو دوسرے کو کہے گا تم بھی بیٹھو، یعنی عزت کرنا ظاہری حساب سے دونوں کی ایک جیسی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نمازی ہے، غیر نمازی ہے، کہتے کوئی فرق نہیں، ایک کافر ہے، ایک مسلمان ہے، کوئی فرق نہیں۔ البتہ بعض جگہ پہ کہتے نہیں، ایمان اور جو کیا ہے اچھی صفات کی وجہ سے کسی کی زیادہ احترام عزت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہ بھی کیل ہے۔ اچھا دل میں مثلا ایک گروپ کے بارے میں محبت ہے، دوسرے کے بارے میں محبت نہیں، کہتے ہیں دل والی بات آپ کو معاف ہے، کیونکہ آپ کی دل والی بات کا تو ان گروپوں کو پتہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، وہ معاف ہے، اگرچہ اس میں بھی جتنا ہو سکے دونوں میں مساوات کریں، دل میں بھی، لیکن وہ واجبات میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر خاموش کرانا چاہتا ہے تو صرف یہ نہیں خاموش ہو جاؤ، نہیں بلکہ خاموش ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ خلاصہ یہ کہ کورٹ میں کسی کو محسوس نہ ہو کہ اس کو ترجیح مجھ سے زیادہ دی ہے، اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ پیش ہونا ہے۔ اچھا اب جب بات کرنے شروع کریں گے تو یہ کس کی بات سنیں؟ کہتے ہیں اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ تم بات بتاؤ یا تم بات بتاؤ، بلکہ یہ کہ ہاں بھائی جس کو بولنا ہے بولے، جس کو بولنا ہے بولے، تو اس نے کسی ایک گروپ کو نہیں کہا۔ اچھا
جیسے ہی کورٹ میں آئے دونوں میں سے ایک نے بولنا شروع کیا دوسرے نے شروع نہیں کیا تو کہتے ہیں جس نے ابتدا کی اس کی بات آخر تک سنے دوسرے کو بیچ میں بولنے کی اجازت نہ دے. اگر دونوں نے ایک ساتھ لاؤڈ اسپیکر کھول دیے اب کیا کریں دونوں کو خاموش کرے گا. وَالْقُرْآنُ لِكُلِّ أَمْرٍ مشکل قرآن اندازی کرے گا کہ مثلا میرے سیدھے طرف والے بولیں یا الٹے ہاتھ والے دو کاغذ رکھے گا. سیدھے ہاتھ والا کاغذ آ گیا تو سیدھے ہاتھ والوں کو کہے گا بولو الٹے ہاتھ والا کاغذ آ گیا تو ان کو بولے گا بولو. ٹھیک ہے تو بس یہ آسان ہے اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَجُوزُ ارتزاق القاضی جائز ہے قاضی کا رزق لینا من بیت المال سے بل حاجت الی الارتزاق جب اس کو ضرورت ہو پیٹ پالنے کی تو. لیکن بھائی خود زمیندار بندہ ہے یا اس کی کوئی اور آمدنی کے ذرائع ہیں تو پھر اس کو جو ہے کیا جیسے نماز پڑھنے کی کسی سے فیس نہیں لیتا ایسے قضاوت کی بھی فیس نہیں لے گا. مل حاجت الی الارتزاق کیوں لعدم المال یا تو اس بیچارے کے پاس کچھ مال ہے ہی نہیں او یہاں پر بھی عدم کو بیٹا ذہن میں رکھیں اور لعدم الوصلۃ الیہ مال تو ہے لیکن اس تک رسائی ممکن نہیں ہے. سواء تعین القضاء علیہ ام لا چاہے قاضی پر قضاوت واجب عینی ہو ام لا یا واجب عینی نہ ہو. لأن بیت المال معدن اس لیے کہ بیت المال کو معین کیا گیا ہے کس کے لیے للمصالح مصلحتوں کے لیے ادا سکھ جلا. ٹھیک وہ ہوا یہ قاضی کا پیٹ پالنا من اعظم المصالح تمام مصالح میں سے سب سے بڑی مصلحت یہی ہے. وکیل لا یجوز اور یہ ایک قول کے مطابق لا یجوز الارتزاق کہتے ہیں رزق لینا جائز نہیں ہے قاضی کا مع تعین القضاء علی القاضی جب قضاوت واجب عینی ہو جائے قاضی پر. کیوں لوجوب القضاء لوجوب بیٹا علت بتا رہی کس کی لا یجوز کی یعنی ارتزاق جائز نہیں. کیوں اس لیے کہ قضاوت اس پر واجب ہے. ویضعف یہ قول کیل ضعیف ہے. کیوں بأن المنع حینئذ بتحقیق جو منع کی گئی ہے حینئذ جب قضاوت واجب عینی ہو کس سے منع کیے گئے ہیں من الاجرت تنخواہ سے مزدوری نہیں لے سکتا. لا من رزق کے پیٹ پالنے سے بیٹا منع نہیں کیا گیا. ولا یجوز الجعل ولا الاجرت من الخصوم اور جائز نہیں ہے کہ یہ جعل لے. جعل گویا کہ ایک قسم کا اپنے جو کیا ہے وہ مزدوری ٹھیک ہے اور نہ ہی اجرت لے سکتا ہے کس سے خصوم سے. خصوم یعنی مخالف پارٹیاں. آپ آئے میرے پاس صحیح ہمارا فیصلہ کریں میں نے کہا بھائی میں فیصلہ تو کروں گا لیکن اس کے عوض مجھے کیا ملے گا. ٹھیک ہے میں آپ سے نہیں لے سکتا بیت المال سے لے سکتا ہوں. ولا من غیرہم اچھا یہ دونوں پارٹیوں سے تو نہیں لے سکتا. مثلا فرض کرتے ہیں کہ دو قبیلوں کا جھگڑا ہو گیا تیسرا شریف قبیلہ ہے وہ شریف قبیلہ کے کہتے ہیں ہم سے پیسے لے لو ان کا فیصلہ کرو اس تیسرے قبیلے سے بھی نہیں لے سکتا ہے. لأنه فی معنی رشا اس لیے کہ یہ پیسے لینا رشوت کی معنی میں ہے. اراشی والمرتشی کلیہما فی النار رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. والمرتزقۃ من بیت المال بیٹا یہ جو 4-5 لینے ہیں اس کا کتاب قضا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ارتزاق کی بحث چھڑی تو استطرادن یہ چیز بھی بیان کر دی ہے رضا. والمرتزقۃ وہ ٹولے جو رزق اٹھائیں گے بیت المال سے وہ کون سے ٹولے ہیں المؤذن اذان دینے والا اٹھا سکتا ہے. والقاسم جو زکوٰۃ کو تقسیم وغیرہ کرنے والا ہے وہ لے سکتا ہے. والکاتب جو امام کا کاتب ہے ٹھیک ہے للامام امام کہتے ہیں فلاں طرف لیٹر لکھ کے بھیج دو فلاں طرف یعنی کلارک کہیں لیکن جو خط و کتابت والا کلارک ہے وہ لے سکتا ہے. یا امام کا خط و کتابت نہیں کرتا لضبط بیت المال کا حساب سنبھالتا ہے وہ رزق لے سکتا ہے. اول حجج یا وہ سندیں سنبھال کے رکھتا ہے. سندیں کس کی جیسے تپے دار ہوتے ہیں یہ زمین نعیم کی ہے یہ پلاٹ نسیم صاحب کا ہے یہ کمرہ حافظ صاحب کا ہے تو یہ ان کو بھی تو بھائی کام کرنا ہے تو لازمی پیٹ پالنے کے لیے ضرورت ہے. وَنَحْوِهَا اور اس قسم جیسے دوسرے کام وہ لکھنے والا کرتا ہے
ٹھیک ہے، من المصالح وہ معلم القرآن والآداب، قرآن کا استاد بھی بیت المال سے پیسے لے سکتا ہے. آداب، آداب کا مطلب کیا ہے؟ کل عربیت ہے، مثلا آداب سے مراد ادبیات، صرف نحو پڑھاتا ہے، یا وہ علم الاخلاق الفاضلہ، اچھے اخلاق کا تعلیم دیتا ہے، وہ نحوہا نماز سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، وضو سکھاتا ہے، وہ صاحب الدیوان اور جس کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے. کس کا ریکارڈ؟ فرمایا الذی بیدی ضبط القضات، جس کے ہاتھ میں قاضیوں کا ریکارڈ ہوتا ہے کہ مثلا فلاں قاضی کی ڈیوٹی سکھر میں ہے، فلاں کی خیرپور میں ہے، آج اس نے چھٹی کرنی ہے، آج اس نے چھٹی نہیں کرنی ہے. والجند، یا جو لشکر کا جو ہے کیا ہے بھائی، وہ کاپیاں سنبھالتا ہے کہ آج ہماری فوج اس طرف گئی، آج ہماری فوج اس طرف جائے گی. وہ ارزاقہم، یا جو ان کی تنخواہیں کا حساب رکھتا ہے. وہ نحوہا من المصالح، یہ سب کے سب بیٹا مصالح میں سے ہیں، تو ان میں بیت المال خرچ ہو سکتا ہے. وہ والی بیت المال، اور جو بیت المال کا سرپرست ہے اس کو بھی تو پیٹ چاہیے نا، وہ بھی بیت المال سے پیسے اٹھائے گا. الذی، یہ والی کسے کہتے ہیں؟ والی اس بندے کو کہتے ہیں یہ حفظہ، جو بیت المال کی حفاظت کرتا ہے. وہ یضبطہ، اور اس کا حساب کتاب رکھتا ہے. وہ یؤتی منہ، اور یہ شخص دیتا ہے بیت المال سے ما یؤمر بہ، جتنا اس کو آرڈر ہوتا ہے کہ بھائی فلاں شخص کو 50,000 دے دو، دے دیتا ہے. فلاں کو 1,00,000 دے دو، دے دیتا ہے. ورنہ وہی خلاصہ اس قسم کے جو آگا کام ہوتے ہیں بھلائی کے. ولیس الارتزاق منحصرا فی من ذکر، کہیں یہ ارتزاق ان معین شدہ ذکر شدہ افراد میں معین نہیں ہے، بل مصرف ہو، بلکہ بیت المال کا خرچ جو ہے کل مصلحت من مصالح الاسلام، ہر اس اچھائی میں کر سکتے ہیں جو اسلام کی جس میں مصلحت ہو. لیس لہا جہت غیر، جس مصلحت کے لیے، لہا کی ضمیر مصلحت کی طرف جائے گی، جس مصلحت کے لیے کوئی بھی فنڈ نہیں ہے سوائے بیت المال کے. ٹھیک ہے. وَكَسُرَتْ جِهَتُهَا انہا، اور کم ہے اس مصلحت کے لیے، اگر کوئی رقم معین بھی کی گئی تو انہا اس مصلحت سے. بیماروں کے لیے ہم نے مثلا فنڈ 2,00,000 روپیہ رکھا ہے، بیماروں پہ 3,00,000 خرچہ آتا ہے، تو جو تیسرا لاکھ ہے وہ آپ بیت المال سے اٹھا کے ان کو دے سکتے ہیں. وہ یجب، جناب قاضی صاحب پر 10 چیزیں مشاہد واجب ہیں. کتنی؟ پینسل کے ساتھ لکھتے جائیں. ایک، التسویۃ بین الخصمین، نمبر 1 لکھیے مشاہد. ٹھیک ہے جناب، جب مخالف ہو یا وہ آپس میں اختلاف رکھنے والے آئے ہیں تو ان کے ساتھ جب جو ہے کہ بات کرتا ہے تو بات کرنے میں بھی مساوات کے ساتھ بات کرے. مثلا ہاں ان کو کہا بھائی کیسے ہو، تو ان کو بھی کہیں گے کیسے ہو. ایسے ہاں کیسے ہو، کوئی راستے میں تکلیف تو نہیں آئی، پولیس والوں نے تنگ تو نہیں کیا، پانی وغیرہ ملا. اب نعیم کے ساتھ اتنی بات کی، مشاہد کو کہا ہاں کیسے ہو، خاموش ہو گیا. نہیں، جتنی ان کے ساتھ بات کی ہے اتنی ہی ان کے ساتھ بات کرنی ہے. دوسری بات، والسلام علیہما، اگر سلام کرتا ہے تو واجب ہے دونوں پر سلام کرے. ٹھیک ہے. وردہ، سلام کا جواب، یہ تیسری بات، وردہ، اور سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے اذا سلم، جب وہ دونوں سلام کرتے ہیں. والنظر، دیکھنا بھی، یہ چوتھی چیز ہے بھائی، اگر دیکھتا ہے تو دونوں کی طرف برابر دیکھے. الیہما وغیرہا من انواع الاکرام، اور اس کے علاوہ جو دوسری بیٹا عزت والے جو ہے کیا ہے قسمیں، مثلا فرض کریں ہم یوں کہتے ہیں، اگر ایک کو کہتے ہیں اس طریقے سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا یوں جھکتا ہے تو دوسرے کے لیے بھی جو ہے کیا ہے وہ ایسے کرے گا. اگر ایک کو کہتا ہے تو دوسرے کو بھی ایسے کرنا پڑے گا. اب انواع الاکرام کو یا تو ایک ہی کاؤنٹ کر لیں بات ختم، یا اس کے بھی پھر یہ افراد ہے. کل اذن فی الدخول، مثلا قاضی صاحب کے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت اگر ایک کو دے رہا ہے تو دوسرے کو بھی دے گا. ٹھیک. والقیام، اگر ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو دونوں کے سامنے کھڑا ہونا واجب ہے. والمجلس، اگر بیٹھتا ہے تو پھر دونوں کے لیے جو کیا ہے وہ بیٹھنا واجب ہے. وطلاقۃ الوجہ، طلاقۃ الوجہ کا مطلب ہے کہ چہرے کو خوشگوار موڈ والا بنانا، تقریباً جیسے مسکرانا. اگر ایک کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے تو دوسرے کی طرف بھی دیکھ کے مسکرائے گا، لیکن ایسے نہیں کہ چہرے کو اس طریقے سے بنائے کہ ایک بیچارہ تو بہت خوش ہو جائے دوسرے کی شلوار بھی نجس ہو جائے. نہیں، ایسے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد والانصات لکلامہم، انصات بمعنی سننا، دونوں کی بات سننا واجب ہے. والانصاف، اور اگر معذرت چاہتا ہے مثلا سوری
کہ میں نے آپ کو ڈانٹ دیا، اگر ایک کو سوری بولتے ہیں تو دوسرے کو بھی سوری بولنا ہے، لکل منہم۔ یہ کب معافی مانگے گا مشاہد؟ اذا وقع من القاضی، جب قاضی سے سرزد ہو کوئی ایسا کام، کوئی ایسا جملہ یقتضی ہے جو معافی کی تقاضا کرتا ہے۔ ھذا هو المشہور بین الاصحاب، یہی چیز مشہور ہے جناب کس میں؟ علماء کرام میں۔ وذهب السلار والعلامة في المختلف، اور نظریہ دیا ہے جناب سلار صاحب نے اور علامہ ہلی نے اپنے کتاب مختلف میں، الى ان تسویۃ بینہما مستحبۃ، وہ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان مساوات، بینہما کی ضمیر کہاں جائے کہ خصمین، یعنی خصمین کے درمیان مساوات واجب نہیں ہے گلشیر صاحب، بلکہ کیا ہے؟ بھائی آپ لوگ تو گلشیر نہیں ہو نا۔ ہاں، تسویہ کس چیز کا مصدر ہے؟ جی احسنتم۔ عملاً باصالۃ البراۃ، اصالۃ البراۃ نے مولویوں کا کام تو بالکل آسان کر دیا، جہاں بھی شک در تکلیف ہو تو اصالۃ البراۃ زندہ باد۔ کہتے میں شک کرتا ہوں کیا یا قاضی پر مساوات واجب ہے یا نہیں، اصالۃ البراۃ کہتی ہے کہ واجب نہیں ہے۔ وَإِسْتِضْعَافًا لِمُسْتَنَدِ الْوُجُوبِ، اگر کوئی شخص علامہ ہلی اور سلار کو کہے کہ وجوب کے بارے میں تو دلیل ہے، اصالت تو برات وہاں جاری ہوتی جہاں پر کوئی دلیل نہ ہو، کہتے ہیں یہ جو وجوب والی دلیل ہے نا یہ ضعیف ہے، یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ ھذا اذا کان مسلمین او کافرین، ھذا یہ جو ہم نے بات کہی کہ دونوں کے درمیان مساوات کرنی ہے، اس صورت میں جب دونوں مسلمان ہوں تو بھی دونوں کے ساتھ مساوات کرنی ہے، یا دونوں کافر ہوں تو بھی دونوں کے ساتھ مساوات کرنی ہے۔ ولو کان احدہما مسلما والآخر کافرا، لیکن اگر ان میں سے ایک مسلمان ہے اور ایک کافر ہے، کان لہو، پھر حق ہے قاضی کو، ان یرفع المسلم علی الکافر، کہ وہ بلندی دے مسلمان کو کافر پر۔ یہ عجیب ہے، کورٹ میں اگر ایک ہندو بنیا بھی آیا اور آپ بھی آئے، بنیا کو کہ ہاں تم کھڑے رہو، ہاں بھائی صاحب تم بیٹھ جاؤ، کہتے حق ہے اس کو کہ مسلمان کو برتری دے، کس پر؟ کافر پر۔ رفعن سوری، برتری کی بیٹا دو قسم ہوتی ہے، ایک برتری ایسی سوری جو دیکھنے میں آتی ہے، اس کو کھڑا کر کے رکھا ہے، اس کو کرسی پہ بٹھایا ہے، اور معنویاً، یا ایک برتری ایسی ہوتی ہے جو معنوی ہوتی ہے۔ معنوی کیسے؟ دو کرسیاں پڑی ہیں، ایک کرسی بالکل جج کے ساتھ متصل ہے، دوسری دروازے کے قریب پڑی ہے، مسلمان کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، اس کو وہاں دور بٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں کرسی پہ، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں اے سی والے کمرے میں، لیکن اپنے نزدیک بٹھانا یہ بھی گویا کہ برتری معنوی ہے، یعنی دلی دل میں تو یہ بھی سمجھے گا نا ہاں بھائی میں تو ان کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ کا قرب ہی القاضی، جیسے اس مسلمان کا قاضی کے قریب بیٹھنا، اور علی یمین، یا دونوں قریب بیٹھے، بیٹھا ایک کو الٹے طرف بٹھاتا ہے، مشاہد اب یہ سمجھ لینا آئندہ جو الٹے طرف بیٹھتے ہیں نا اس کا اہمیت کم ہے، جو سیدھے طرف بیٹھا ہے اس کی اہمیت زیادہ، اس لیے تو نماز میں بھی سیدھے طرف والوں کی اہمیت زیادہ ہے، الٹے والوں کی اہمیت کم ہوتی ہے جماعت کی حوالے سے۔ کما جلس علی علیہ السلام بجنب شرح، جیسے حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں جب ان سے خلافت سلب کی گئی، ٹھیک ہے، تو حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں قاضی شرح تھا، ایک یہودی نے حضرت علی کے خلاف کوئی شکایت کی تو قاضی شرح نے حضرت علی کو اپنے سیدھے طرف بٹھایا اور یہودی کو اپنے الٹے طرف بٹھایا، بجنب شرح، جنب بے معنی سیدھا طرف، ٹھیک ہے، پھر خصومت لہو، وہ جھگڑا جو حضرت علی کا تھا بل یہودی، ایک یہودی کے ساتھ۔ وَأَنْ يُجْلِسَ الْمُسْلِمَ مَعَ قِيَامِ الْكَافِرِ، ہاں یہ بھی جائز ہے کہ مسلمان کو بٹھائے اور کافر کو کھڑا کر کے رکھے۔ وَهَلْ تَجِبُ تَسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا، کیا واجب ہے مساوات ان دو خصمین میں، فیما عدا ذالک، یہ جو چیزیں ہم نے ذکر کی اس کے علاوہ دوسری چیزیں کون سی ہیں؟ مثلا بھائی اس کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، ٹھیک ہے، اس کو بوتل پلاؤ، شوگر فری پلاؤ، ان میں ہے یا نہیں؟ ظاہر العبارت وغیرہ، اس عبارت سے اور دوسری عبارت سے ظاہر ذالک ہے یہی کہ مساوات ضروری ہے، ویحتمل تعدی ہے الی غیر ہی من وجوہ الاکرام، اور ممکن ہے کہ ذکر شدہ کے علاوہ بیٹا جو دوسری بھی جو ہے کیا ہے مرجحات ہے ان میں بھی ہم اس حکم کو تسویہ والے کو
بڑھا دیں، یعنی ہم کہیں کہ ان چیزوں میں بھی مساوات ضروری ہے۔ ولا تجب التسویۃ بین الخصمین مطلقا، واجب نہیں ہے مساوات دو مخالف گروپوں کے درمیان مطلقا، مسلمان ہو یا کافر، فی المیل القلبی، جو دلی چاہت ہوتی ہے، دل کی چاہت میں ان کے درمیان مساوات کرنا واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اذ لا غضاضۃ فیہ، اس لیے کہ کوئی ذلت نہیں ہے دل والی چاہت میں۔ بھائی جس کے ساتھ میں چاہت کروں گا اس کو ظاہری حساب سے کوئی عزت نہیں ملے گی، جس کو دل میں گالیاں بھی دوں گا تو ظاہری حساب سے اس کی کوئی ذلت بھی نہیں ہوگی۔ الناقص، یعنی کوئی ذلت نہیں ہوگی اس میل قلبی میں، الناقص، اس بندے پر جس کے لیے میل قلبی نہیں ہے۔ ولا ادلال، اور کوئی عزت بھی نہیں ہے، للمتصف، اس بندے کے لیے جس کی دل میری میں عزت ہے، لعدم اطلاعہما، لیکن ان دونوں کو تو پتہ نہیں کہ میرے دل میں کس کے بارے میں محبت ہے، کس کے بارے میں نفرت ہے۔ حالانکہ یہ پرانا زمانہ تھا، آج کل چہرے کو دیکھ کے میں بتا سکتا ہوں کہ یہ بندہ مجھے چاہتا ہے یا یہ بندہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ ولا غیرہما، اور ان دو خصمین کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ جج کی دل میں جو ہے کیا ہے۔ علیہ، علیہ کی ضمیر کہا جائے کہ میل قلبی کی طرف نہ تو صحب التسویۃ فی المیل القلبی، ہاں دل میں بھی برابری مستحب ہے، ما امکن مشاہدہ، جتنا ہو سکے۔ اگر آپ بے بس ہیں پھر تو بے بس ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر چل سکتا ہے آپ کا بس تو دونوں کو برابر رکھیں۔ وَإِذَا بَدَرَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ، اگر ایک مخالف نے بدر، بات شروع کر دی، ٹھیک ہے، بالدعویٰ، کوئی دعویٰ شروع کر دی، سمع پڑھیں گے تو اس کا فاعل کیا ہوگا؟ قاضی، یا سمع منہ، اسے وہ سنی جائے گی۔ وجوباً، یہ سننا واجب ہے، لیکن تلک دعویٰ، اگر ان کے بیٹا 10 دعوے ہیں، زمین کا بھی مسئلہ ہے، میراث کا بھی مسئلہ ہے، طلاق کا بھی مسئلہ ہے، تو سب باتیں نہیں سنیں گے، کم از کم جو شروع کیے، اگر میراث والی شروع کیے تو وہ کمپلیٹ کر کے سنے گا، اس کے بعد پھر دوسری کی باری آئے گی۔ لا ما یریدہ منہا، لا جمیع ما یریدہ منہا، تمام وہ باتیں جو یہ سنانا چاہتا تھا، تمام جھگڑے کی جو مسائل، وہ سب سننا ضروری نہیں ہے۔ وَلَوْ قَالَ الْآخَرُ كُنْتُ أَنَا الْمُدَّعِي، لیکن اگر وہ دوسرا کہتا تھا دعوے دار تو میں ہوں، ایف آئی آر تو میں نے داخل کرے، پھر بھی ہم کیا کہیں گے؟ لم یلتفت الیہ، حاکم شرع اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا، حتی تنتہی تلک الحکومت، یہاں تک کہ اس بات کا فیصلہ، حکومت بے معنی فیصلہ، اس بات کا فیصلہ جو شروع ہو چکی ہے اس کا ختم ہو جائے۔ ولو ابتدرا معا، اگر دونوں ساتھ بولنا شروع ہو گئے تو سمع من الذی علی یمین صاحبہ، تو سنے گا اس بندے کی بات جو اپنے مخالف کے سیدھے طرف ہے۔ فرض کریں یہاں پر یہ دو آپس میں جھگڑ پڑے، نعیم صاحب اور نسیم صاحب، انہوں نے دونوں نے بات ایک ساتھ شروع کی۔ اب نعیم کا سیدھا ہاتھ کس طرف ہے؟ ہاں، لیکن نعیم نسیم کے الٹے ہاتھ پر ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نعیم کی بات نہیں سنیں گے بلکہ نسیم کی بات سنیں گے۔ یعنی یہ جو دو یہ کس کا ہے؟ ٹھیک، یہ جو دو مخالف ہیں ان میں سے جو ایک مخالف کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہوگا اس کی بات سنی جائے گی۔ دعون واحدتن، وہ بھی ایک بات، ایک فیصلہ، ٹھیک ہے۔ ثم سمع الدعوى الاخر، ثم یعنی جب یہ پہلی دعویٰ پوری ہو گئی اب دوسرے کی دعویٰ سنے گا۔ لروایت محمد ابن مسلم عن الباقر علیہ السلام، اس لیے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ روایت ہے کہ جب دونوں بات شروع کر دیں تو جو شخص اپنے مخالف کے سیدھے طرف ہے اس کی بات سنی جائے گی۔ وقیل یقرأ بینہما، اور یہ قول قیل کہتا ہے کہ نہیں بھائی دونوں کو کیا چپ ہو جاؤ، اب یہ قرآن اندازی کرے گا، نعیم نسیم جس کا نام پہلے آیا وہ پہلے بات کرے گا۔ لورودها لكل مشکل، اس لیے کہ قرآن اندازی آئی ہے ہر مشکل کام کے لیے۔ وہذا منہ، اور یہ بات سننا بھی منہ، اس مشکل مورد میں سے کہ میں کس کی بات سنوں۔ ومثلہ ما لو تزاحم طلبۃ، ہاں یہ بات ہم مولویوں پہ بھی فٹ آتی ہے، استادوں پہ بھی۔ اگر آپ 4 بندے ایسے میرا سوال ہے، میرا سوال، میرا سوال، میں کس کو جواب دوں؟ اگر پہلے نعیم نے پوچھا ہے، رضا نے آخر میں پوچھا ہے، تو مجھ پہ واجب ہے کہ پہلے میں نعیم کا جواب دوں۔ اگر چاروں ایک ساتھ کریں گے ہمارا سوال ہے تو چاروں کو بولوں گا بیٹا خاموش ہو جاؤ، پھر پیپر پہ
میں قرآن اندازی کے نام لکھوں گا، جس کا پہلے نام آئے گا پہلے میں اس کو جواب دوں گا. عند مدرس، جب استاد کے پاس جمع ہو جاتے ہیں طالب علم، والمستفتون عند المفتی، اور مجتہد کے پاس اگر چند لوگ فتویٰ پوچھنے جاتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ بھائی جو پہلے شروع کرے گا پہلے اس کو جواب دے گا. اگر سب نے ساتھ شروع کیے تو یا قرآن اندازی یا پھر سیدھے ہاتھ والا حساب کتاب چلے گا. ٹھیک ہے. وجوب تعلیم والافتاء، البتہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مدرس کو جواب دینا واجب ہے، فتویٰ والے کو بھی اس طریقے سے فتویٰ دینا، جب فتویٰ دینا واجب ہو اور تدریس اور درس پڑھانا بھی واجب ہو. لیکن ہونا یقدم الاسبق، لیکن درس میں اور فتویٰ میں جو پہلے آیا تھا ہم اس کو مقدم کریں گے. فین جہل، لیکن اگر مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ میں سے کون پہلے آیا تھا، اور جاؤ معا، یا سب کے سب ایک ساتھ آئے تھے، تو اقرئ بینہم، ان کے درمیان بھی قرآن اندازی کی جائے گی. ولو جمعہم علی درس واحد، لیکن اگر بھائی میرے پاس نعیم صاحب آئے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لمحہ پڑھاؤ، مشاہد صاحب آئے انہوں نے کہا کہ ہمیں الموجز پڑھاؤ، نسیم صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے کیا ہے فرض کریں کہ فلاں چیز پڑھاؤ. اگر ممکن ہو سکتا ہے کہ میں ان تینوں کو ایک ہی درس میں جمع کر لوں تو پھر سب کو ایک ہی درس میں جمع کر لوں گا، اگر دونوں کے تینوں کے ذہن بھی ایک جیسے ہیں اور علمی سطح بھی ایک جیسی ہے. وَلَوْ جَمَعَهُمْ عَلَى دَرْسٍ وَاحِدٍ، اگر ایک ہی درس پہ سب کو جمع کرے، مَعَ تَقَارُبِ أَفْهَامِهِمْ، جبکہ ان کی سمجھیں بھی ایک دوسرے کے قریب قریب ہے، جَازَ الْجَمْعُ، تو جمع کرنا جائز ہے، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ جمع کرنا جائز نہیں. پہلے میں نعیم صاحب کو پڑھاؤں گا، ان کو فارغ ہونے کے بعد پھر نسیم صاحب کو پڑھاؤں گا، پھر مشاہد صاحب کو پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے وَإِذَا سَكَتَ، اب پھر چلتے ہیں اصل قضاوت کی طرف. جب دونوں بندوں نے آپس میں بات کرنا شروع کر دی قاضی کے سامنے، آپس میں یا قاضی کو سنانے کے لیے، جب دونوں خاموش ہو گئے، فَلَّهُ أَن يَسْكُتَ حَتَّى يَتَكَلَّمَ، تو اب حاکم شرع ان کو نہیں کہے گا اور بولو اور بولو، فَلَّهُ أَن يَسْكُتَ، حاکم کے لیے بھی ضروری وہ بھی چپ رہے. ٹھیک ہے. پھر جب وہ بولنا شروع کر دو ان کی بات سننا شروع کرے. وَإِنْ شَاءَ، اور اگر حاکم جائے، فَلْيَقُلْ، تو یہ کہے، لِيَتَكَلَّمَ الْمُدَّعِي مِنْكُمَا، بھائی تم میں سے جو دعوے دار ہے وہ بولے. ٹھیک ہے. او تکلم، یہ بولے بھائی تم دونوں بولو. ٹھیک ہے. او یامر من یقول، یا حاکم خود ان کے ساتھ بات نہیں کرتا، اپنے کلارک کو بولتا ہے کہ تم ان کو کہو کہ بولے. ٹھیک ہے. وَيَكْرَهُ تَخْصِيصُ أَحَدِهِمَا بِالْخِطَابِ، کورٹ میں حاکم کسی ایک کے ساتھ خطاب کرے، ہاں نعیم صاحب بولو، ایک کے ساتھ خطاب کرنا مکروہ ہے. بھائی کورٹ ایسی جگہ ہے جہاں ہر آدمی امید یہ رکھتا ہے کہ مجھے انصاف ملے گا. آپ نے بات کرنے میں ہی انصاف نہیں کیا تو فیصلے میں کیا انصاف کریں گے؟ لما فیہ من ترجیح، اس لیے کہ اگر ایک کے ساتھ بات کرے گا تو گویا کہ اس نے ترجیح دی ہے ایک کو. الذی اقل مراتب ترجیح الکراہ، ویسے ترجیح دینا تو حرام ہونی چاہیے، لیکن اگر حرام نہ بھی کہیں تو کم از کم وہ کیا ہے مکروہ ہے، تو کسی ایک کے ساتھ خطاب بھی نہیں کرے گا.